अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वक्त खित्ते के अंदर अहम तब्दीलियां हो रही हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा के अंदर होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तंजीम जो है, जिसके 8 अरकान हैं, रूस, चीन और भारत, पाकिस्तान समेत, और उनकी जो वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी उसमें ख़िताब किया। और ख़िताब करते हुए उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान को अपना फोकस रखा और ख़ित्ते के अंदर अमन और मिलने जुलने की बात की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात की। उन्होंने जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा था उसको उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन इस तकरीर से हट के वहाँ पे जहाँ पे जो है वो बीजेपी और बजरंग दल जो उसका आर्म्ड विंग है, जो आजकल भारत में कत्लो गारतगरी के अंदर मुलव्वस पाया जाता है, लोगों को मारने और पॉइंट ब्लैंक कत्ल करने के हवाले से, और भारत के अंदर जो भी सेन तबका है वो उससे बहुत तंग है। हमने तो अपना है ट्रंप निकाल बाहर किया, इंडिया के लोग अभी तक ट्रंप के नीचे फंसे हुए हैं। गोदी मीडिया जो है, मोदी का गोदी मीडिया जो है, वो उसको बहुत बड़ा नजात दहिंदा बना के पेश कर रहा है। मैं क्या मैं थोड़ी देर ली सिराजुल हक बन जाऊँ हैं? नहीं, वो सिराजुल हक साहब ही ठीक लगता है। अच्छा जी, तो अच्छा, वहाँ पे बीजेपी को आग लगी हुई है और पाकिस्तान के अंदर बीजेपी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हमशीरा ऑर्गेनाइजेशन है पीटीआई, उसको आग लगी हुई है। आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर मौजूद हैं और नज़र रखते हैं तो आप देखिएगा कि किस तरह बीजेपी पीटीआई के ट्विटर ट्रेंड को बढ़ोतरी देने के अंदर सरगर्म होती है। वो तो हमें पता चल गया कि वो जो शिकागो में बैठा हुआ है एक शख्स, उसके ने जो पीटीआई का अमेरिका का सोशल मीडिया विंग कायम किया हुआ है, वो जबरान अलियास की ना है आहो, वो जो है वो और उसमें 300 के करीब इंडियन उसने हायर किए हुए हैं। तो उसको तो आग लगनी ही लगनी है। ये एक दूसरे की ट्रेंड, वो पाकिस्तान में इनका ट्रेंड बढ़ा रहे होते हैं और पाकिस्तानी यूथिये जो हैं, यूथिया मजहूल कौम जाहिली अक़ल महदूद जो है, वो उनका ट्रेंड बढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके ट्वीटें फरमा रहे होते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये आपस में इनका बाकायदा अलायंस है। सोशल मीडिया के हद तक तो मैं इस उम्र का गवाह हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पीटीआई को आग लगी हुई है और पीटीआई का ख्याल है कि जनाब कश्मीरियों की जद्दोजहद की मौजूदगी के अंदर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा जी, नहीं जाना चाहिए था तो फिर क्या करना चाहिए था? सोशल मीडिया के ऊपर वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पे रूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, जो कि एक बड़ा इवेंट है, और भी काफ़ी सारे 4-5 वज़ीर ख़ारजा और हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, उनसे मुलाकात हुई है। और चीन के वज़ीर ख़ारजा को अपने साथ लेके आ रहे हैं, ये नाल आ रहे हैं। कल पाकिस्तान में उनके हवाले से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो नामकूलियत है और पीटीआई की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आइसोलेट रहे ताकि ये पाकिस्तान को अकेला करके लूट सकें, जिसकी प्लानिंग के ऊपर महात्मा चल रहा था। और महात्मा जो है वो अभी भी बुए में से सिर निकाल के पर्दा साइड पे हटा के खिड़की में से पूछता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया कि नहीं। पहले ये पाकिस्तान का श्रीलंका बनाने चले थे, फिर कुछ येलो जैकेट्स ने मुजाहरा कर दिया फ्रांस के अंदर, इन्होंने कहा पाकिस्तान का फ्रांस बनेगा। फिर जनाब सूडान के अंदर खाना जंगी होगी, इन्होंने कहा पाकिस्तान का सूडान बनेगा। हर वो जगह जहाँ पे कोई भी ख़राबी उनके मकामी हालात के मुताबिक होती है, वहाँ पे यूथिये फ़ौरन अपना सौदा बेचने पहुँच जाते हैं कि हुणे ए बनेगा, हुणे ए बनेगा। क्यों भला? वो सरदार जी का लतीफ़ा तो आपने सुना ही होगा ना। सरदार जी पाकिस्तान से फिर के गए हैं, तो वापसी पे उनको पूछा किसी ने अमृतसर के अंदर, सरदार जी सुनाओ फिर किवें दा लगा पाकिस्तान है? तो गुरु दे मत्था टेकिया कि नहीं जाके उत्थे उन्होंने कहा पाकिस्तान या डुब गया होना या डुबण वाला होना। उन्हें कहा वो सरदारा वो किवें? उन्होंने कहा कि उत्थे सड़क के किनारे एक टूटी गई सी, मैं टूटी खोल आया वहाँ पानी दी। ये अपनी तरफ से, और ये इन्होंने माना हुआ है, ये शीदा टली भी मान चुका है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर भी मान चुका है कि ये जाते हुए मईशत के अंदर जो थी वो माइंस लगा के गए थे।
ٹھیک ہے، اور ان مائنز نے پھٹ جانا تھا اور اکانومی تباہ و برباد ہو جانی تھی۔ اب وہ اس کے اوپر پا لیا گیا ہے قابو، ان مائن کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، اس ٹوٹی کو بند کر دیا گیا ہے جی سردار جی کھول کے گئے سن۔ تو یہ اب بار بار پوچھتے ہیں کہ پاکستان ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا، اور سردار جی ٹوٹی بند کر دیتی گئی سی تھوڑے جان تھوڑی دیر بعد۔ بس تسی لاہور دے اسٹیشن تے سمجھوتا ایکسپریس چ بیٹھے ہی سو تو پچھوں کسی نے آگے ٹوٹی بند کر دیتی سی، لاہور نہیں ڈوبیا۔ اسی طرح یوتھیوں کو یہ خبر ہو کہ وہ آپ جب گئے ہیں تو اس کے بعد کسی نے آپ کی تباہی کی جو ٹوٹی تھی وہ بند کر دی تھی، اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان ابھی تک ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا۔ پاکستان نہیں ڈوبا ہے، انشاءاللہ نہیں ڈوبے گا۔ خیر بات جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہو رہی ہے، اور اتنی خوفناک قسم کی مہم چلائی کہ قمر الزمان قاہرہ جیسا سنجیدہ آدمی جو ہے، متین آدمی جو ہے، اس کو بیٹھ کے کنڈی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یار آپ یہ کیا حرکات کر رہے ہیں، آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، آپ فورن افیئرز کے اوپر پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو بلاول تو وہ ہے کہ جس نے منہ کے اوپر اس کو مودی کو جو ہے وہ بچر آف گجرات یعنی گجرات کا کسائی کہہ رکھا ہے، ویسے قاہرہ صاحب بلاول بہت شرارتی جاتوں کے اس نے تو پرائم منسٹر کو بھی سلیکٹڈ کہا تھا، پرائم منسٹر سلیکٹ، اور اس کے اوپر اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی نے باقاعدہ تاڑیاں ڈیسک بجائے تھے اس طرح کر کے، وہ بات جو ڈاکٹر علوی نے کہا لیکن اتنی دیر تک جو ہے وہ وقت کا دھارا آگے کو گزر چکا تھا۔ یعنی اس کو جب کہا گیا کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو تو اس نے باقاعدہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، اور وہ جو ایک خوشی نہیں آتی اس کے چہرے کے اوپر گلو آ جاتا ہے پتہ نہیں اس کا وہ والا رخ دیکھ کے نا، اور وہ والا چہرہ دیکھ کے اور وہ والا سٹائل دیکھ کے مجھے مری کے درختوں میں پھدکنے والی مخلوق کیوں یاد آ جاتی ہے۔ آپ ذرا ریزیمبل کریں کہ وہ جو اس وقت ہوتا ہے نا اس کے چہرے کے اوپر گلو اور جس طرح وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اب اس تاثر کو لے کے جائیں ذرا۔ اگر آپ کبھی مری سے آگے بھوربن کی طرف جائیں تو سڑک کے کنارے کھڑے آپ کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب آپ انہیں کوئی چیز پیش کریں تو آگے سے خو خو کر کے وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ ویسے مجھے وہ یوتھی پتہ نہیں کیوں لگتے ہیں لیکن بلاول بہت شرارتی جاتوں کے اس نے جناب پرائم منسٹر سلیکٹ بھی کہا تھا۔ تو قاہرہ صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ آپ جو ہے وہ 370 اور 35A جو تھا وہ ریووک جب کیا گیا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونے کا احتجاج آپ نے کرنا تھا، وہ بھی آپ نے مبلغ 2 ہفتے کیا، اور اس کے بعد اس کو بھول بھال گئے اور اس کو نظر انداز کروا دیا گیا۔ آپ کے ہاتھ کے اندر اس وقت کی وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے جب آزاد کشمیر کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی تو آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، لیکن یہ کیوں بچگانہ حرکت ہے؟ یہ بچگانہ حرکت اس لیے ہے کہ یوتھیا گلی میں مطلب گلی میں پھرنے والا ہو یا چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھا ہوا، مینٹل لیول اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آج چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پہ پوچھا کہ یہ جو IMF سے پیسے آ رہے ہیں اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے یا یہ خرچ کیے جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ جہے کام دا نہیں پتا اس کام دا پنگا کیوں لینا ہے؟ لیکن محبت کے اندر آپ اندھے ہوئے بھئی، آپ کو معیشت کا نہیں پتا۔ آپ کے فور فادر جو ہیں وہ ریکوڈک کے اندر اس قوم کو 10.5 ارب کی ٹھکوا چکے ہیں، کارکے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپیہ پڑ چکا ہے پاکستان کو جرمانہ۔ آپ کیا کرتے ہیں یار؟ آپ کو معیشت کی آپ پاکستان سٹیل مل کے اندر 280 ارب روپے کی ٹھوک چکی ہے پاکستان کو، وہ جو افتخار چودھری نے کیا تھا۔ یہ 350 لوگوں کو پلازا گرا کے گھر سے باہر نکال کے گلزاری لال نس گیا ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ویڈیو جو ہے یا آڈیو جو ہے وہ ایویڈنس کے طور قانون موجود ہے کہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے ویڈیو، لیکن وہ جو کھوسا ہے وہ ایسے آرڈر دے گیا ہوا ہے، اور کھوسا بقول سامی ابراہیم شیلا والے شیلا کی جوانی والے سامی ابراہیم شیلا کی جوانی والے کے بقول کھوتا، میں نہیں کہہ رہا،
اس نے کہا تھا اور آن ایئر کہا تھا اور آن ایئر گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ سامی ابراہیم کے بقول کھوتا اور میرے بقول کھوسا جو ہے وہ ایسا آرڈر دے گی اپنے لاڈلے کی پروٹیکشن کے لیے کہ آئندہ تمام آل ایجز ٹو کم اس کے خلاف جو بھی ویڈیوز آئیں وہ عدالتیں نہ چڑھ سکیں. اگلے نے ویڈیو نہیں لے آندی, اگلے نے اون چودھری لے آندا ہے تو مفتی سعید لے آندا. یار حد ہے. ویسے فطرت جو ہے وہ کیسے گھما کے مارتی ہے. لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری کے اوپر یوتھیوں کو آج کے دن میں بہت غصہ ہے کیونکہ وہ انڈیا گیا ہے اور اس نے کشمیر جو ہے وہ بیچ دیا ہے بقول ان کے, اور کشمیر کے کاز کے اوپر کمپرومائز کر لیا. پاکستان کے جتنا پاکستان آئسولیٹ کیا جا چکا تھا عمران خان کے دور کے اندر, اب اس آئسولیشن سے جیسے جیسے پاکستان نکل رہا ہے تکلیفیں بہت ہو رہی ہیں. اور یوتھیا یاد رکھنا, گلی کے برف والے پھٹے کے نیچے بیٹھنے والا یوتھیا ہو یا اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر بیٹھنے والا, مینٹل لیول, عقل کا لیول, سوچ کا لیول, فہم کا لیول دونوں کا سیم ہوتا ہے. کیوں؟ اب آپ سوال پوچھیں کیوں؟ کیونکہ پرورش ہی جھوٹ کے اوپر ہوئی ہے. جھوٹ کھلایا گیا, جھوٹ پلایا گیا, جھوٹ سمجھایا گیا اور جھوٹ رٹایا گیا. اب وہ اس جھوٹ کو بکتے ہیں اور دھڑلے سے بکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جھوٹ, اور اسی جھوٹ میں پوچھتے ہیں لے جڑا آئی ایم ایف سے پیسہ آئے گا اور نواز شریف کو لندن پہنچ جائے گا. مطلب اس پہ بندہ کیا جواب دے؟ فائنانشلی الٹریٹ ہیں, جہالت کے برخورداران, اور ان سے کلام کرنا جو ہے وہ اپنی عقل کا دہی بنانے کے مترادف ہے. اس لیے ان سے اس موضوع پہ اور کسی بھی موضوع پہ کلام نہ کیجیے, ان کو بولنے دیجیے, وہ اپنی جہالت جو ہے خود بخود اس کا اظہار کرتے جائیں گے. میں تو یہ ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.